السلام علیکم ناظرین، یہ ہے لو 24 نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان امارا خان۔ ناظرین، ہیرو کسی بھی قوم کا وہ شخص ہوتا ہے جو اس قوم کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا ہی ایک ہیرو آج ہمارے ساتھ موجود ہے، جس نے جو ہے تو ایک ڈرائیور، لیکن انہوں نے کام ایسا کیا ہے کہ جس نے انہیں ہیرو بنا دیا اس قوم کا۔ 5 مئی 2021 کی شام کو یہ ایک آئل ٹینکر تھا جس کو لوڈ کروا رہے تھے۔ اس دوران پٹرول پمپ میں آگ لگ گئی اور ہزاروں جانوں اور جانی اور مالی دونوں نقصان کا خطرہ ہو گیا اور بری طریقے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایسے میں فخر حسین ایک ایسے ڈرائیور تھے، ایک ایسے قوم کے ہیرو تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کودے اور کود کے اس ٹینکر کو آبادی سے اور پٹرول پمپ سے دور لے گئے تاکہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو سکتا تھا، شہر میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی، لیکن فخر حسین کے بروقت عمل کرنے سے ہم ان سب حالات سے بچ گئے۔ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے ہوا اور آخر فخر حسین کا کون سا ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے شہر ایک بڑی تباہی سے بچ گیا، آئیے آج ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی فخر حسین صاحب، آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ السلام علیکم جی۔ ہوا یہ تھا کہ ہم اپنے طریقے سے جو کمپنی ہمیں بتاتی ہے، ہم اس رول سے یا اسی طریقے سے جہاں بھی جاتے ہیں ہم کمپنی کے طریقے سے گاڑی جو ہے نا لوڈ کرتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ اس دن تقریباً 22 میں روزہ تھا، تو 4:15 کا ٹائم تھا۔ اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ تو جو ہماری عوام ہوتی ہے نا، اس کو خاص کر کے رمضان شریف میں بڑی افراتفری ہوتی ہے جی۔ تو کچھ ہمارا پمپ بھی اس طرح واقعہ ہے کہ اس میں جگہ تھوڑی ہے اور رش زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم پہ لوگوں کا ہجوم یا رش، تیل ڈلوانے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی پہنچے ہیں وہاں پہ، ابھی گاڑی خالی کرنی شروع کی ہے تو رش زیادہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں گارڈ کو بلاؤں پانی منگوانے کے لیے، گرمی کا موسم ہے تو چلو اس کے پانی منگواتے ہیں۔ اتنی دیر میں مجھے گارڈ نظر نہیں آیا، رش زیادہ تھا، کھڑا قریب ہی تھا، لیکن اس کی آواز مجھے آئی ہے۔ اس نے کہا بابا سگریٹ بند کر۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو میں نے بھی دیکھا ہے سگریٹ کس نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں کمپنی بتاتی ہے کہ بھائی جب یہ گاڑی ان لوڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے وہاں پہ الرٹ رہتے ہیں کہ کوئی سگریٹ وغیرہ یا موبائل یوز تو نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک میں عام طور پہ پڑھے لکھے بھی جو ہیں چلو وہ 50% کو سمجھتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ پٹرول پمپ کے قریب یا پٹرول پمپ پہ یوز نہیں کرنا چاہیے، یہ 100% نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے لوگوں کو کہ موبائل اور سگریٹ ماچس ایک برابر ہے، لیکن ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ صحیح۔ تو ہم جتنا بھی شور ڈالیں پھر بھی میں تو ڈرائیور کے ڈرائیور ہی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈرائیور ہے، انہوں نے کڑی گل ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ہم کوئی اتنے وہ کیا کہتے ہیں اتنے بھی گوار نہیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ میری ماشاءاللہ کو 35 سال سروس ہے تیل کے کام میں، تو انشاءاللہ ہم ذمہ داری سے ہم نے ابھی تک کام کیا ہے، تو یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ تو نہ تو پمپ پہ آگ لگی ہے، اگر لگی ہے تو وہ پیسنجر کی وجہ سے لگی ہے، ہماری عوام کی وجہ سے لگی ہے، ہماری عوام کی جہلیت کی وجہ سے لگی ہے۔ زیادہ تر مسئلہ جو ہے نا پیش آتا ہے یہ چنگچی کی وجہ سے۔ صحیح۔ اکثر لوگ چنگچی کا ڈرائیور وہ تو آگے چلا رہا ہے، اس نے تو روڈ پہ نظر رکھی ہے کہ بھائی کوئی سواری ہے تو میں اٹھاؤں، پیچھے کی طرف جو سواری بیٹھی ہے وہ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھی ہے یا وہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ تو ہر کسی کو نہیں پتہ، یا تو خدا جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے۔ تو ہم بھی ایسا کبھی کبھار کرتے ہیں کہ اگر چنگچی پہ سفر کرنا پڑ جائے تو دیکھتے ہیں یار وہ ٹائم ہے چلو بیٹھے سگریٹ لگا لیں۔ اس آدمی نے سگریٹ لگایا ہوا تھا، تو چنگچی ڈرائیور جو ہیں وہ ان کو نہیں ان چیزوں سے کوئی بھی، وہ تو کہتے ہیں بس سواری ہو اور کچھ نہیں۔
ان کا लाइसेंस भी नहीं होता मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होता इनके पास। इनको रोड पे चलने के असूल ही नहीं, इनको पता ही नहीं है, तरीक़ाकार ही नहीं पता। हमारे लाइसेंस वगैरह बनाने जाते हैं, जो करते हैं, उधर बुक मिलती है, ये इशारे हैं, ये यू टर्न है, ये ऐसे मोड़ है, ये इलाका ऐसे है, इसको ऐसे चलना चाहिए। इन चीज़ों को हम नहीं समझते। हम कहते हैं चलो ठीक है, बना लिया, सड़क पे चढ़े हैं, चलो जान दो। तो वाकया ये ऐसे यूँ हुआ कि वो चिंची रक्षा आया, रश भी ज़्यादा था उस वक्त। चिंची रक्षा आया पंप पे, तो उसके पीछे की तरफ एक बुजुर्ग सा बैठा था। वो जब गार्ड ने आवाज़ उसको दी है ना, दे के वो बाबा सिगरेट बंद कर, तो वो उस आदमी को उस वक्त पता चला है कि हम तो पंप पे आ गए हैं, क्योंकि वो तो पीछे की तरफ था। चिंची ड्राइवर ने रक्षा मोड़ा तो सीधा मशीन पंप पेट्रोल पंप की मशीन पे खड़ा कर दिया आगे। तो हमने गाड़ी अभी उतारनी शुरू की है। जब पेट्रोल की गाड़ी अनलोड हो रही होती है ना, तो वो गाड़ी पूरी की पूरी, और वो वहाँ पे जो हमला होता है वो गैस की लपेट में होता है। जैसे गैस फैली हुई होती है, गैस बहुत ज़्यादा फैलती है। तो उसने सिगरेट, हक तो ये बनता था कि जहाँ बैठा अगर तुम पहुँच गया, पंप पे आ गया, तो हक ये बनता था उस सिगरेट को ऐसे पाँव के नीचे रख के, नीचे पाँव रख, ऊपर पाँव रख दे। उसने सिगरेट फर्श पे दे मारा। सही। सिक्योरिटी गार्ड से, या वो तो घबरा गया, या मतलब बेख्तियारी में से वो गिर गया, बेख्तियारी में ना उसने फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। और वो उधर सारी गाड़ी, हम भी वहीं थे गाड़ी के पास, हम तो रहते ही पास है ना, जब तक खाली नहीं होनी हम तो नहीं कहीं भी जा सकते, क्यों हमें तो पता है कि ये तो हर वक्त मौत है। सही। इसे तो मतलब एक छेड़ने की ज़रूरत है। तो आवाम हमारी नहीं समझती ये चीज़, इसलिए हमें वहाँ पे गाड़ी जब अनलोड करते हैं तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि दूर से कोई आदमी आ रहा है, उसको मोबाइल तो नहीं यूज़ कर रहा, सिगरेट तो नहीं लगाया हुआ, या लगाने के इरादे में तो नहीं है। इसे तो बस हवा चाहिए ऐसे, फिर ये नहीं काबू में आती। यानी इतना सही पेट्रोल होता तो बम बन जाता है। बम बन जाता है। तो ये तो फिर 15,000 लीटर था, और नीचे जो हमारे टैंक है उनमें भी 35-40,000 लीटर था। हज़ारों लीटर तेल मौजूद था उधर, मौजूद था वहाँ पे भी, जहाँ ये सारा वाकया हुआ है। और 15,000 लीटर जो है हमारे पास पेट्रोल था। अभी हमने शुरू ही किया, तो ये वाकया हुआ। फिर आग लग गई। फिर गाड़ी को आग तो एकदम गैस ने पकड़ी है ना। फिर हमने देखा कि ये बहुत बड़ा मामला बन गया है, इसको कंपनी के तरीके से कुछ करें। ये तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत देर है ना, उस वक्त देर नहीं। फिर मैंने भागा हूँ, जहाँ पे हम गाड़ी खाली कर रहे थे वहाँ पे सिलेंडर होते हैं हमारे आग बुझाने वाले, हर कंपनी के, हर पंप पे, हर जगह पे होते हैं। मैंने वो चलाए, मेरे साथ पंप का हमला भी था। तो जब हमने सिलेंडर चलाया, लेकिन आग जो है ना वो ज़्यादा थी, वो सिलेंडरों से आग ज़्यादा थी, वो नहीं काबू। ये तो वो तो घरेलू इस्तेमाल के लिए को थोड़ी बहुत आग हो तो उसके लिए होते होंगे, इतनी बड़ी आग के लिए तो नहीं होते होंगे। होते हैं, अच्छा, लेकिन वो भी ऐसे होते हैं कि जैसे भड़कने लगी है, या कोई अभी स्टार्ट है, वायर वगैरह शॉर्ट हो गई है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई है, फ़ौरन उसको चला देंगे, वो वहीं पे बंद कर देंगे। लेकिन ये आग आई है गैस की, इधर से, गाड़ी की तरफ से नहीं आई। ये जहाँ पे सर्विस हो रही है आवाम की तरफ से, जहाँ पे वो रक्षा था, गैस ने पकड़ी आग, गैस ने पकड़ी, गैस ने पकड़ी है, जो वहाँ पे पूरे एरिया पे मौजूद है पंप पे। ठीक, यानी पेट्रोल पंप के पूरे उसने उसे ले लिया, आग ने लपेट में ले लिया, लपेट में ले लिया। ठीक, ना तो पंप में आग लगी है किसी वजह से, ना कोई गाड़ी का मसला था, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ हमारे लोगों की वो कम ज़र्फ़ी की वजह से लगी है, कि जो हम ये समझते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है, हम किस चीज़ का समझते नहीं कि हम कर क्या रहे हैं और इससे क्या हो सकता है। हमारी ज़्यादातर हम जो ये समझे ओ तेल ये केड़ी गल है, लेकिन इसको अंदरूनी तरीके में नहीं समझते कि ये क्या चीज़ है, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि हमारे लोगों में तालीम की कमी है, ये नहीं समझते लोग कि यार कुछ नहीं होता, कोई गल नहीं, खैर मोबाइल ऐसे लगाया हुआ कानों पे, मशीन पे ला के खड़े कर देना, 500 का तेल है, लेना इतना ही होता है 50 या 100 का।
لیکن ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. اچھا آگ لگ گئی، پھر اب آپ میں کون سی ایسی بات آپ کے اندر کی ایسی جاگی کہ آپ نے کہا کہ اس آگ میں کود کے آگ لگے ہوئے ٹینکر میں تو میں اس کو لے کے باہر جاؤں؟ دیکھیے وہاں پہ جبکہ آپ بھاگ بھی سکتے تھے. میں بھی بھاگ سکتا ہاں. تھا، میں کھڑا بھی اس پوزیشن میں تھا، گاڑی کے پاس کھڑا تھا میں، بھاگنے کا راستہ تھا میرے پاس، لیکن میں بھاگا اس لیے نہیں ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ تیل ڈلوانے کے لیے آئے تھے تقریباً 150 سے 200 تک لوگ تھے وہاں پہ. تو جب یہ واقعہ ہوا مرد وغیرہ تو بھاگ گئے جو بھاگ سکتے تھے. جو بھاگ سکتے تھے. تو ان میں فیملیاں بھی تھیں، موٹر سائیکل پہ تھے، کاروں میں تھے، تو فیملیوں کے ساتھ بچے بھی تھے چھوٹے. جب میں نے آگ سے نکل کے یہ دیکھا نا کہ اور کوئی نہیں ہے پمپ پہ، یا میرے ساتھ پمپ کا عملہ یا میں ہوں، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آئے تھے. جب وہ بچے نظر آئے نا تو میں نے دیکھا کہ ان کا کیا قصور ہے. صحیح. یہ اتنی بڑی آگ ہے، ان کو تو ایسے ایک جھونکا بھی لگا تو یہ تو بچے نہیں برداشت کریں گے. تو پھر میں نے اللہ پاک سے مدد مانگی ہے کہ یا مولا مجھے کچھ چند لمحے، اگر میری اسی طرح لکھی ہے تو مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں یہاں سے گاڑی نکال سکوں. پھر میں نے اللہ پنجر پاک کو یاد کیا تو گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں. میں نے بولا کوئی بات نہیں، یہ اتنی زندگیاں نہ جائیں، ایک چلی جائے، چلو میرے ملک میں میرا نام تو رہ جائے گا نا. وہ جو بچے تھے نا وہ مجھے نہیں دیکھے گئے، اور میری مائیں بہنیں بھی تھیں وہاں پہ، بیٹیاں تھیں، یعنی میری قوم تھی وہاں پہ. تو بچے ہمارا سرمایہ ہیں. یہ سوچ کے میں نے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، اور اللہ نے کرم کیا میری گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی. اس وقت جب سٹارٹ ہو گیا گاڑی، پھر میں نے پمپ سے نکالنے، جیسے کہ یہ روڈ اجازت دی ہے ویسے اسی طریقے سے میں نے گاڑی نکال کے کنال بھی روڈ پہ، جہاں میں نے تو کہا تھا کہ جہاں تک مجھ سے یہ اوپن ایریا میں چلی گئی میں لے جاؤں گا، لیکن وقت نے اتنی اجازت دی مجھے کہ وہ پمپ سے نکال کے میں کنال بھی روڈ پہ لے گیا ہوں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. ہمارے ٹینک جو ہیں ان کو آگ نہ لگے. پیٹرول پمپ بچ گیا، ہر چیز اللہ پاک کا شکر ہے. تو یعنی کہ آپ نے پی ایس او والوں کا بھی فائدہ کیا اس کے ساتھ میں؟ دیکھیے میں 30-35 سال سے یہ پی ایس او میں چل رہا ہوں. اس میں 2-3 باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو میری قوم کا مسئلہ تھا، ایک میرے ملک کا مسئلہ تھا، ایک ہماری کمپنی ہے. اگر ہم اس سے روزی روٹی کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو اس پہ کوئی ایسا وقت آ جائے تو جدوجہد انسان کو کرنی چاہیے. جو انسان ہے مرنا تو ہے سب نے، لیکن مریں کچھ ایسا کہ بعد میں زندہ رہیں. ایک روح کو موت آتی ہے، انسان مرتا ہے تو اس کی روح بھی مرتی ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مر جاتا ہے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ میرے ملک، میری قوم اور بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تم تو سمجھتے ہو نا اس بات کو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو بس جو میں نے سوچا وہ میرے اللہ پاک نے ملک کے بچوں کا سوچا، وہاں کے کھڑے ہوئے لوگوں کا سوچا. اب آپ کا آگے لوگوں نے کس طریقے سے سوچا؟ آپ کی کمپنی نے یا جو بھی ذمہ داران ہوں گے یا حکمران، ان میں سے کوئی آیا آپ سے بات کی، آپ سے پوچھا حال کتنا بڑا کام کیا ہے؟ دیکھیے میڈم، میں نے تو یہ کام کسی نہ تو لالچ میں کیا، ٹھیک، نہ مجھے کوئی لالچ ہے. میں تو ابھی تک یہ دیکھو میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. اور کرائے کا مکان ہے؟ مکان بھی میرا کرائے گا. میں تو اس طریقے سے چل رہا ہوں کہ چلو یار ہمارا دال روٹی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کتنے مہینے سے آپ کتنے عرصے سے آپ گھر میں ہیں اس میں؟ یہ 5 مئی سے آپ ادھر گھر میں ہیں؟ میں ادھر ہی گھر میں ہوں. اور آپ کا علاج بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں صحت کے یہ میرے جو پمپ والے ہیں نا وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. ٹھیک. ابھی تک نہ تو کوئی کمپنی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کسی لالچ میں نہیں کیا. میں نے تو ایک خدا خوفی کی ہے. صحیح. کہ یہ بچے، یہ میری مائیں بہنیں، میری قوم ہے، میرا ملک ہے، میری کمپنی ہے. ہم نے یہاں سے روزی روٹی کمائی ہے تو چلو کچھ حلال تو کریں. صحیح. زندگی چلی جائے، چلو میرا نام رہ جائے ملک میں میرا، تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے مجھے ہمت دی ہے تو میں نے کوئی جانی نقصان
سے سبھی بچ گئے ہیں. میرے لیے یہی فخر کی بات ہے, اور میرا نام رہ جائے میرے لیے یہی فخر کی بات ہے. نہ تو مجھے لالچ ہے کسی سے, صحیح. نہ میں یہ اللہ معافی دے کہ کسی لالچ میں یہ کیا. اگر یہ واقعہ اتنا بڑا تھا, کروڑوں روپے بھی پھینک دو آپ کسی کے آگے, ایسا نہیں کرے گا کوئی بھی, اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا کوئی بھی. ایسا ہی ہے. جی ناظرین, آپ نے فخر حسین صاحب کی بات سنی, اور انہوں نے آپ کو بتایا, یہ بھی بتایا کہ میں نے کسی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے نہیں کیا, لیکن صرف قوم کے بچوں کے لیے اور ایک بڑی تباہی سے بچانے کی خاطر یہ کیا. انہوں نے تو اپنا کارنامہ کر لیا, انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر لیا. اب یہ ہمارا کام ہے, اور خاص طور پہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے بے لوث ہو کر یہ کام کیا, وہ آتش میں کود پڑا, اور محو حیرت رہ گئی عقل کہ یہ ایک بندے نے کس طریقے سے ایسا کام کر لیا. اس کا کوئی مفاد نہیں ہے, اس کا کوئی لالچ نہیں ہے, صرف اپنے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اس نے یہ کام کیا. تو اب ہمارا فرض ہے کہ اس کے اس کارنامے کی عزت کریں, اور اس کی جو عزت بنتی ہے اس کو دیں, اس کو نام بھی دیں, اس کی ہیلپ بھی کریں, اور اس طریقے سے اس کو عزت دیں جس کا وہ صحیح حقدار ہے. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.